آج دنیا کے تمام مسلمانوں کی نظریں ایک ہی شخصیت پر جمی ہوئی ہیں، مہدی۔ ہر کوئی اس انتظار میں ہے کہ کب امام مہدی آئیں اور مسلمانوں کی قیادت کریں تاکہ مسلمان پوری دنیا پر حکومت قائم کر سکیں۔ لیکن سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امام مہدی کب آئیں گے۔ کیا امام مہدی کا ذکر صرف مسلمانوں کی کتابوں میں ہے یا دنیا کے دیگر مذاہب کی کتابوں میں بھی ان کے آنے کی پیش گوئیاں ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امام مہدی کس طرح اس دور کے عالمی طاقتوں کا سامنا کریں گے۔ امام مہدی کی شخصیت اسلام کے سب سے بڑے رازوں اور سب سے روشن امیدوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص میرا ہم نام دنیا کو عدل و انصاف سے نہ بھر جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ یہ الفاظ اس بات کا اعلان ہے کہ جب زمین ظلم کے بوجھ تلے کہرانے لگے گی تو اللہ اپنی ایک خاص ہستی کو بھیجے گا جو ظلم کا خاتمہ کر کے انسانیت کو وہ سکون دے گی جس کا وہ صدیوں سے انتظار کر رہی ہے۔ امام مہدی کا تعلق اس عظیم خانوادے سے ہے جسے اللہ نے پاکیزگی کے لیے چن لیا۔ ان کا نسب حضرت امام حسن عسکری سے جا ملتا ہے اور وہ سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ کے نورانی بیٹے ہیں۔ ان کی ولادت ایک راز کے طور پر ہوئی تاکہ دشمنوں کی نگاہوں سے محفوظ رہیں، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ ظالم حکمران ہمیشہ اس بات سے خوفزدہ رہیں کہ اہل بیت سے کوئی ایسی ہستی نہ آ جائے جو ان کے تخت و تاج کو ہلا دے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے آخری حجت کو ایک خاص حکمت کے تحت لوگوں سے اوجھل رکھا۔ امام مہدی کی زندگی کا آغاز ہی عجائب سے بھرا ہوا ہے۔ ان کی پیدائش کو اللہ نے پردے میں رکھا اور پھر انہیں ایک طویل غیبت میں بھیج دیا۔ یہ غیبت کبھی صغرا کہلائی اور کبھی کبرا۔ غیبت صغرا کے دوران وہ اپنے خاص نائبین کے ذریعے اپنے چاہنے والوں تک پیغام پہنچاتے رہے، مگر جب یہ غیبت کبرا کا آغاز ہوا تو دنیا ایک ایسے امتحان میں ڈال دی گئی جہاں ایمان والوں کو بغیر دیکھے ماننا پڑا، اور یہی ایمان کی اصل آزمائش تھی۔ صدیوں سے مومنین اس امید پر زندہ ہیں کہ ایک دن وہ پردہ غیب سے باہر آئیں گے اور دنیا کو ایک نئی صبح دیں گے۔ وقت گزرتا گیا، سلطنتیں اٹھی اور ڈھیر ہوئی، بادشاہ آئے اور گزر گئے، مگر امام مہدی کا انتظار ختم نہ ہوا۔ یہ انتظار محض ایک فرد کا انتظار نہیں بلکہ یہ پوری انسانیت کی پیاس ہے، عدل کی پیاس ہے، سکون کی پیاس ہے، اور ایک ایسے نظام کی پیاس ہے جس میں ہر انسان کو اس کا حق ملے۔ جب دنیا کے حالات بگڑتے ہیں، جب زمین پر خون بہتا ہے، جب معصوم بچوں کی چیخیں فضاؤں میں گونجتی ہیں تو دل کہتا ہے کب آئے گا وہ نجات دہندہ۔ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کے ظہور سے پہلے زمین پر بڑے بڑے فتنوں کا ظہور ہوگا۔ طاقتور قوتیں انسانیت کو غلام بنانے کی کوشش کریں گی، جنگیں برپا ہوں گی اور دنیا ظلم سے بھر جائے گی۔ سفیانی جیسے کردار سامنے آئیں گے جو خون ریزی پھیلائیں گے۔ دجال کا فتنہ دنیا کو گھیر لے گا اور لوگ حق باطل کے درمیان الجھ جائیں گے۔ انہی اندھیروں کے بیچ آسمان سے ایک صدا بلند ہوگی جو ہر انسان اپنے کانوں سے سنے گا۔ یہ صدا اعلان کرے گی کہ وقت آ گیا، امام مہدی کا ظہور ہو رہا ہے۔ مکہ معظمہ کی سرزمین پر وہ لمحہ طلوع ہوگا جس کا صدیوں سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ خانہ کعبہ کے پاس ایک ہستی کھڑی ہوگی، سادہ مگر پرجلال۔ ان کے گرد 313 جان باز ہوں گے جو بدر کے مجاہدوں کی طرح جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور یہ بیعت دنیا کے نظام کو بدلنے کی پہلی اینٹ ثابت ہوگی۔ امام مہدی کی قیادت میں وہ انقلاب برپا ہوگا جو دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھا۔ زمین کے کونے کونے میں عدل پھیل جائے گا، حکمران اپنے محلات میں چھپ جائیں گے مگر عوام خوشیوں سے جھوم اٹھے گی۔ دولت یوں بانٹی جائے گی کہ کوئی سائل باقی نہ رہے گا، علم کے دروازے کھلیں گے، زمین اپنی برکتیں اگل دے گی، آسمان اپنے خزانے برسا دے گا اور انسان ایک ایسی ترقی دیکھے گا جو آج صرف خواب لگتی ہے۔ ان کے دور میں حضرت عیسیٰ بھی آسمان سے اتریں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ منظر اس بات کا اعلان ہوگا کہ اللہ کی ساری ہدایت ایک مرکز پر جمع ہو چکی، اور یہ کہ قیادت صرف مہدی کی ہوگی۔ دجال کا خاتمہ ہوگا اور حق کا سورج اپنی پوری روشنی سے چمکے گا۔ امام مہدی کی حکومت صرف سیاسی یا فوجی نہیں ہوگی بلکہ یہ ایک روحانی اور اخلاقی انقلاب ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی اور زمین ایک جنت کا منظر پیش کرے گی۔ وہ انسانیت کو یہ سبق دے گی کہ عدل ہی اصل زندگی ہے اور ظلم کا انجام ہمیشہ بربادی ہے۔ یہ داستان صرف ایک شخصیت کی نہیں بلکہ یہ ہر اس شخص کے دل کی آواز ہے جو آج کے زمانے میں نا انصافی سے تنگ ہے، جو ہر دن خبروں میں خون خرابہ دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ انسان کب سکون پائے گا۔ امام مہدی کا پیغام یہی ہے کہ مایوس نہ ہو، انتظار کر، صبر کر، کیونکہ وہ دن ضرور آئے گا جب اندھیری رات کا اختتام ہوگا اور ایک نئی روشنی دنیا کو جگمگا دے گی۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلمان
انسان اپنی انتہا کو پہنچتا ہے، اللہ کسی نہ کسی ذریعے سے انسانیت کو نجات دیتا ہے۔ کبھی وہ موسیٰ کی صورت میں فرعون کے مقابل کھڑا کرتا ہے، کبھی ابراہیم کی صورت میں نمرود کے آگ کے الاؤ کو ٹھنڈا کرتا ہے، کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے بت پرستوں کے مقابل لاتا ہے، اور آخری زمانے میں یہی کردار امام مہدی کو سونپا گیا۔ وہ اللہ کی وہ تلوار ہیں جو نیام میں رکھی گئی ہے، وقت آنے پر نکلے گی اور ظلم کے ایوان ہلا ڈالے گی۔ ان کے ظہور کے وقت دنیا کی سیاست بگڑ چکی ہوگی، بڑے بڑے طاقتوروں ملک آپس میں ٹکرا رہے ہوں گے، انسان کو مار رہا ہوگا، دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جائے گی، اور غریب روٹی کے ایک نوالے کے لیے ترس رہا ہوگا۔ لوگ علم کے دعوے دار ہوں گے لیکن علم کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ ٹیکنالوجی ترقی کی انتہا پر ہوگی لیکن انسانیت کے دل و دماغ خالی ہوں گے۔ ایسے میں مہدی کا آنا ایک طوفانی ہوا کی مانند ہوگا جو بسیدہ درختوں کو گرا کر زمین کو صاف کر دے گا۔ وہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر اعلان کریں گے کہ یہ زمین اب ظلم کے لیے نہیں بلکہ عدل کے لیے ہے۔ ان کے ساتھ جو 313 افراد ہوں گے وہ تاریخ کے عظیم ترین جان باز ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل لوہے کی طرح مضبوط اور نیت آسمان کی طرح پاکیزہ ہوگی۔ ان میں عورتیں بھی ہوں گی اور مرد بھی، سپاہی بھی ہوں گے اور علماء بھی۔ یہ سب مل کر وہ بنیاد رکھیں گے جس پر عالمی حکومت قائم ہوگی۔ امام مہدی کی قیادت میں ہونے والی جنگیں محض زمین کے ٹکڑوں کے لیے نہ ہوں گی بلکہ وہ جنگیں حق اور باطل کے درمیان آخری فیصلہ ہوں گے۔ سفیانی جیسے ظالموں کو وہ نصب و نابود کر دیں گے، دجل و فریب کے جال کو وہ کاٹ ڈالیں گے۔ پھر وہ لمحہ آئے گا جب انسانیت اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کہ ظلم کے تمام علم سرنگوں ہو گئے ہیں۔ امام مہدی کی حکومت کے دوران زمینیں اپنی نعمتوں کو کھول دیں گی۔ آج جو وسائل انسانوں کے لیے محدود ہیں وہ سب کی دسترس میں ہوں گے۔ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی بے گھر نہیں رہے گا۔ دولت یوں تقسیم ہوگی کہ لوگ لینے سے شرمائیں گے۔ کسان کھیتوں میں ایسی فصلیں اگائیں گے کہ جن کی پیداوار آج کے اندازوں سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ آسمان سے ایسی برکتیں برسیں گی کہ انسان شکر کے سجدوں میں جھک جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب علم کا دریا بہنے لگے گا، لوگ وہ حقیقتیں جانیں گے جنہیں آج وہ سائنس کے پردوں میں تلاش کر رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی انسانیت کی خدمت میں آئے گی نہ کہ تباہی میں۔ آج کی ایجادات جو جنگ و جدل میں استعمال ہو رہی ہے اس وقت انسانوں کے آرام اور آسانی کا ذریعہ بنے گی۔ کتابیں عام ہوں گی، تعلیم ہر ایک کے لیے ہوگی اور کوئی شخص جاہلیت کی تاریکی میں نہیں رہے گا۔ اس دوران حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، وہ شام کی سرزمین پر اتریں گے اور امام مہدی کے پاس آئیں گے۔ لوگ حیران ہوں گے کہ اللہ کے دو عظیم نمائندے ایک وقت میں اکٹھے ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور یہ منظر اعلان کرے گا کہ قیادت صرف مہدی کی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہوگا کہ اسلام ہی وہ دین ہے جو ساری کائنات پر غالب ہوگا اور تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی نقطے پر جمع ہو جائے گی۔ دجال کا فتنہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ اپنی شعبدہ بازیوں سے انسان کو گمراہ کرے گا، زمین کے وسائل پر قبضہ کرے گا اور انسانوں کو اپنی بندگی کی طرف بلائے گا، مگر امام مہدی اور حضرت عیسیٰ مل کر اس فتنے کو ختم کریں گے۔ دجال مارا جائے گا اور زمین سکون کا سانس لے گی۔ امام مہدی کی حکومت میں دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی، جنگیں ختم ہو جائیں گی، دشمنیاں مٹ جائیں گی، انسان ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ زمین اس وقت جنت کا منظر پیش کرے گی جہاں نہ ظلم ہوگا، نہ فریب، نہ دھوکہ ہوگا، نہ ناانصافی۔ یہ وہ خواب ہے جو انسان صدیوں سے دیکھ رہا ہے اور یہ خواب امام مہدی کی قیادت میں حقیقت بنے گا۔ ان کا پیغام سادہ ہوگا مگر دنیا کو بدلنے کے لیے کافی ہوگا۔ وہ انسانیت کو یاد دلائیں گے کہ زندگی کا مقصد ایک دوسرے کو دبانا نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ طاقتور کا اصل امتحان کمزوروں کا حق ادا کرنا ہے۔ دولت کا اصل مقصد لوگوں کی بھوک مٹانا ہے۔ علم کا اصل مقصد انسانوں کو سکون دینا ہے۔ امام مہدی انسانیت کو یہ سبق دیں گے کہ ظلم کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا اور عدل ہی اصل طاقت ہے۔ انتظار کے یہ صدیوں لمبے لمحے جب پورے ہوں گے تو اہل ایمان خوشی سے جھوم اٹھیں گے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے کیونکہ وہ اپنے امام کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ ہستی جس کے انتظار میں نسلیں گزر گئی اب ان کے سامنے ہوگی، اور ظالموں کے لیے یہ دن ڈراؤنے خواب سے کم نہ ہوگا، کیونکہ جس دن زمین کو انہوں نے خون سے رنگا تھا وہی زمین ان کے قید خانے بن جائیں گی۔ اور پھر وہ وقت آئے گا جب سورج اپنی روشنی پوری دنیا پر پھیلائے گا، ہر طرف عدل ہوگا، سکون ہوگا، خوشی ہوگی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ کہیں گے کہ کاش یہ حکومت کبھی ختم نہ ہو، اور یہ سب اس وعدے کی تکمیل ہوگا جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں دیا تھا۔ جب امام مہدی کا نظام دنیا پر قائم ہوگا تو انسانوں کے دلوں سے وہ خوف نکل جائے گا جو صدیوں سے ان پر مسلط رہا تھا۔ بچے سکون سے کھیلیں گے، عورتیں بغیر ڈر کے سفر کریں گی اور مرد رزق کمانے کے لیے محنت کریں گے، مگر ان کے چہروں پر اطمینان ہوگا۔ یہ وہ منظر ہوگا جو انبیاء کی دعاؤں کا حاصل ہے، اولیاء کی تمناؤں کا نتیجہ ہے اور شہیدوں کے خون کی قیمت ہے۔ زمین کے کونے کونے میں جب عدل کی خوشبو پھیلے گی تو دشمنی کی فضا خود بخود ختم ہو جائے گی۔ قبیلے قبیلے سے نہیں لڑیں گے، ملک ایک دوسرے پر یرغار نہیں کریں گے،
اور سرحدیں انسان کو جدا کرنے کی بجائے صرف نقشے پر رہ جائیں گی۔ لوگ ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں گے، ہر دل میں سکون اور ہر آنکھ میں امید ہوگی۔ امام مہدی کی حکومت میں قرآن کی حقیقت اپنی اصل شکل میں دنیا کو دکھائی جائے گی۔ وہ کتاب جسے آج صرف پڑھا جاتا ہے مگر عمل کم کیا جاتا ہے، اس کے احکام عملی زندگی کا حصہ بنیں گے۔ لوگ دیکھیں گے کہ قرآن صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ سیاست، معیشت، معاشرت، تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی سب میں رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کے اصولوں پر چلنے والی حکومت دنیا کی سب سے مضبوط اور منصف حکومت ثابت ہوگی۔ انسانیت کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ نہ کوئی مظلوم چیخے گا، نہ کوئی غریب بھوکا سوئے گا، نہ کوئی ظالم اپنی طاقت کے نشے میں دوسروں کو کچلے گا۔ امام مہدی لوگوں کو یہ یاد دلائیں گے کہ طاقت کا اصل مقصد دوسروں پر رعب ڈالنا نہیں بلکہ دوسروں کو سہارا دینا ہے۔ عدل کا مطلب صرف عدالتوں میں فیصلے نہیں بلکہ ہر انسان کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امام مہدی کی شہرت دنیا کے ہر کونے میں پہنچے گی۔ لوگ جوک در جوک ان کی طرف آئیں گے، مشرق سے لے کر مغرب تک ان کا چرچا ہوگا۔ یہ وہ ہستی ہوں گی جن کے آنے کی خبر تو رات میں بھی دی جائے گی، انجیل میں بھی دی گی، اور قرآن نے بھی اپنے اشارات میں اس وعدے کی طرف رہنمائی کی۔ گویا پوری انسانیت اس ایک ہستی کی منتظر ہے، چاہے وہ جانے یا نہ جانے۔ ان کی حکومت صرف ظاہری امن پر ہی قائم نہیں ہوگی بلکہ روحانی ترقی بھی ساتھ ساتھ ہوگی۔ انسان اپنے رب سے قریب ہوگا، عبادت میں لذت پائے گا، دعاؤں میں اثر دیکھے گا، دلوں میں ایسی روشنی ہوگی جو آج کے زمانے میں نایاب ہے۔ امام مہدی دنیا کو یہ احساس دلائیں گے کہ سکون صرف دولت اور طاقت سے نہیں بلکہ رب کی رضا سے آتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہوں گے تو یہ امت مسلمہ کی سب سے بڑی خوشخبری ہوگی۔ دو عظیم ہستیاں ایک ساتھ کھڑی ہوں گی، ایک وہ جو بنی اسرائیل کے نبی تھے اور ایک وہ جو رسول اللہ کے اہل بیت میں سے آخری حجت ہیں۔ یہ اتحاد اس بات کا اعلان ہوگا کہ سچائی ہمیشہ جیتتی ہے اور باطل ہمیشہ مٹتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور امام مہدی دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے۔ اس لمحے کے بعد زمین پر کسی کو شک نہیں رہے گا کہ حق صرف ایک ہی ہے اور وہی غالب آ کر رہے گا۔ امام مہدی کا پیغام انسانوں کے لیے ایک روشنی ہوگی۔ وہ کہیں گے کہ اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کا دشمن نہیں بنایا بلکہ بھائی بنایا ہے۔ جو طاقتور ہے وہ کمزور کا سہارا بنے، جو دولت مند ہے وہ غریب کی بھوک مٹائے، جو عالم ہے وہ جاہل کو علم دے۔ یہی اصل انسانیت ہے اور یہی اصل دین ہے۔ وہ دنیا کو یاد دلائیں گے کہ اگر تم ظلم کو برداشت کرو گے تو ظلم بڑھتا جائے گا، اگر عدل کو اپنا لو گے تو امن تمہارا نصیب بنے گا۔ جب دنیا پر امن اور سکون چھا جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ کاش یہ حکومت ہمیشہ قائم رہے۔ وہ دن تاریخ کے سب سے سنہری دن ہوں گے۔ انسان وہ خواب دیکھے گا جو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ امن، سکون، محبت، علم، خوشحالی، یہ سب ایک حقیقت کی صورت میں موجود ہوں گے۔ امام مہدی کا یہ انقلاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہوگا۔ ان کے آنے سے یہ بات ثابت ہوگی کہ اسلام انسانیت کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب لوگ دنیا کے کونے کونے سے پکار اٹھیں گے کہ سچائی ہمیشہ باقی رہتی ہے اور باطل ہمیشہ مٹ جاتا ہے۔ یہ کہانی صدیوں پرانی ہے مگر اس کا انجام ابھی باقی ہے۔ دنیا آج بھی اس لمحے کی منتظر ہے۔ زمین آج بھی دعا کر رہی ہے کہ وہ سورج طلوع ہو جس کی روشنی ہر اندھیرے کو ختم کر دے۔ دل آج بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس دن تک پہنچا جب ہم اپنے امام کو دیکھیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں اور ان کی حکومت میں سکون کا سانس لیں۔ اور یوں یہ داستان مکمل ہوتی ہے مگر حقیقت میں یہ آغاز ہے، آغاز اس دور کا جب زمین عدل سے بھر جائے گی، جب ظلم کی سیاہی مٹ جائے گی، جب انسان سکون اور محبت کی زندگی گزاریں گے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب تاریخ لکھے گی کہ دنیا اندھیروں سے نکلی اور روشنی میں داخل ہوئی، اور یہ روشنی امام مہدی کی روشنی تھی۔ وقت گزر رہا ہے، دن رات بدل رہے ہیں، دنیا کے حالات ہر لمحہ بگڑتے جا رہے ہیں، لوگ تھک چکے ہیں، دل شکستہ ہیں، آنکھیں نم ہیں، مگر امید ابھی زندہ ہے۔ یہ امید ہی انسان کو قائم رکھتی ہے۔ ایک دن وہ آئے گا کہ ایک دن پردہ ہٹے گا، ایک دن زمین پر وہ روشنی پھیلے گی جو کبھی بجھنے والی نہیں۔ یہ انتظار صرف ایک شخصیت کا انتظار نہیں بلکہ یہ انصاف کا انتظار ہے، یہ سکون کا انتظار ہے، یہ امن کا انتظار ہے۔ اور جب وہ لمحہ آئے گا تو زمین کے ذرے ذرے سے آواز بلند ہوگی کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں اس دن تک پہنچایا۔ امام مہدی کی کہانی درس اس بات کا اعلان ہے کہ ظلم کبھی ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہتا۔ فرعون ڈوبا، نمرود جل کر راکھ ہو گیا، یزید کا نام مٹ گیا اور وہ سب جو طاقت کے نشے میں تھے مٹی میں مل گئے۔ تو پھر آج کے ظالم کب تک زندہ رہیں گے؟ ان کا انجام بھی وہی ہوگا اور عدل کا سورج طلوع ہو کر رہے گا۔ بس یہ پیغام ہر سننے والے کے لیے ہے کہ صبر کرو، ایمان پر قائم رہو،
اور اس دن کا انتظار کرو جب تمہارے امام آئیں گے، وہ دن جب تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، وہ دن جب تمہارے آنسو مسکراہٹ میں بدلیں گے، اور وہ دن جب زمین عدل و انصاف کا گہوارہ بن جائے گی، اور تب دنیا کہے گی یہ ہے اصل زندگی، یہ ہے وہ انقلاب جس کا وعدہ تھا، یہ وہ لمحہ ہے جس کے لیے صدیوں سے انتظار تھا، یہ ہے وہ حقیقت کہ اللہ کا نور ہمیشہ غالب رہتا ہے۔